تو کیا وجہ ہے؟ آج سے میں اگر 30 سال 25 سال پہلے چلا جاؤں تو ہماری مائیں بہنیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر دیکھ رہے بہت بہت نہ ہونے کے برابر کوئی طلاق کا واقعہ ہوتا ہوگا. اور جب طلاق کسی گاؤں کے کسی محلے کے اندر اگر ہوتی تھی تو یقین کیجئے کہ اس میں 2-2 3-3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، اتنا افسردہ پورا محلہ پورا گاؤں ہوتا تھا. لیکن اب تو ہر گلی محلے کا معاملہ ہو گیا ہے، ہر گھر کی کہانی ہوگی ہے، طلاق عام ہوگی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا وجہ کیا ہے اس میں؟ کیا ہماری دین سے دوری ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. ٹاپک بڑا ہی اچھا ہے اور بڑی لمبی ڈسکشن والا ٹاپک ہے، لیکن میں مختصر یہ کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایجوکیشن نہیں تھی. میں کہوں گی پرانے زمانے میں ہی ایجوکیشن تھی. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس وقت مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، اور بچہ بچپن سے لے کے جوانی تک، بلکہ شادی تک، شادی سے بعد تک بھی ماں کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا اور ماں کی باتوں اور خاندان کی باتوں کو لے کر چلتا تھا. آج کل جو ایجوکیشن ہے وہ صرف اداروں کے اندر ہے. آج کل ایجوکیشن گھر کے اندر نہیں ہے. گھر کے اندر سوشل میڈیا ہے اور سکول کے اندر بھی سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا ہی ایجوکیشن ہے. تو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ایجوکیشن چل رہی ہے، جس طرح کے ٹک ٹاکس بن رہے ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو لوگ اسی چیز کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں. طلاق کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی سب سے بڑی وجہ ایک تو عدم برداشت ہے، دوسرا بے روزگاری ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں زیادہ تر بے روزگار ہیں. اب ہر انسان جو ہے وہ ایزی وے ڈھونڈتا ہے پیسہ کمانے کا. ایزی وے جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. بچے ایجوکیشن سے دور ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں کہ جو ٹک ٹاک بنا لیں گے، مشہور ہو جائیں گے، زیادہ پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے. اس سے کیا ہے؟ بیوی سے دوری، بچوں سے دوری، فیملی سے دوری. جب آپ گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کریں گے تو بیگم تو اخراجات کے لیے روئے گی. ہمارے ملک میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ اس وقت وہ بے روزگاری ہے. طلاق کی وجہ کی بے روزگاری کو کم کیا جانا چاہیے. اس سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے جو تباہی کا رول ادا کر رہا ہے. عدم برداشت کی کمی ہے. میں تو اختلاف کروں گا. بے روزگاری اور طلاق کا آپس میں کوئی کد کا واقعات دیکھ لیں جو بہت دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے جس کے بچے ہیں وہ اگر روزگار نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے سڑک کے اوپر چلے جائیں. بالکل بھی نہیں ہے کہ جی آپ کے اگر بے روزگار ہیں تو جی آپ چھوڑ دیں گے بچوں کو سڑک پہ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایزی وے جو ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کا، محنت اور مزدوری کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم باہر تو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم 18-18 20 گھنٹے کام کرنا، مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر وہی بات آ گئی نا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ ناک ہماری نیچے لگ جائے گی. یہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے، مین ایگو ہمارے اندر بہت ہے. اب تو خواتین میں بھی خیر ایگو بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس وقت جو کمی ہے سب سے بڑی وہ تربیت کی ہے. اب بہت ساری پڑھی لکھی فیملی ہیں جن کو روزگار کے مسائل نہیں ہیں، جن کو پیسے کے مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ڈیورس ہو رہی ہیں کیونکہ جو عدم برداشت ہے میاں بیوی کے درمیان میں وہ ختم ہو رہا ہے. اب ٹک ٹاک والا جو پیار میاں بیوی آپس میں چاہتے ہیں وہ نہ میاں کو ملتا ہے نہ بیوی کو ملتا ہے، کیونکہ وہ تو صرف ٹک ٹاک پہ دکھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ہمارے لوگوں کو فلمی پیار مانتے ہیں. فلمی پیار مانتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب میں بھی ٹک ٹاک سم ٹائم دیکھتی ہوں کہ بوڑھے بوڑھے پیار محبت کی لو سٹوریاں چلا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. وہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ شاید یہی لائف ہے، لیکن یہ تو لائف نہیں ہے. زندگی میں جب آپ ایک دوسرے کے زندگیوں کا سوال ہے میڈم، زندگیوں کا سوال کی بات نہیں ہے، زندگیوں کا سوال ہے. بچے رل جاتے ہیں، وہ بےچارے ذہنی معذور ہو کے رہ جاتے ہیں بچے. لیکن ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ وہی پیار چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور پریشانیاں جو سامنے آ رہی ہیں. بات آپ نے ٹھیک کی کہ ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو وہی 30-40 سال پہلے جو ہماری مائیں تھی وہی درس گئے تھی. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ اصل یونیورسٹی ہوتی ہے، ایسے نہیں. اس نے پورے جھنجھوڑ کے اقبال نے کی بات کی تھی. تو بٹ صاحب آپ بھی کورٹس کے اندر جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک کہی روبینہ سلیری صاحب نے کہ عدم برداشت اور یہ ٹک ٹاک کے سٹار بننے کے چکر میں ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. بعد میں بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا، جب حسن جوانی چلی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ نہ کیا ہوتا، اپنے بچوں کا خیال کیا ہوتا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ بڑھاپے میں ساتھی ہوتے. بیویوں کو بھی ایسے ہوتا ہے کہ شاید کاش ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے مرد حضرات ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارا خاوند ساتھ ہوتا. تو دونوں کے لیے ایکولی چیزیں ہیں.